کا وقت تھا۔ سورج بغداد کے کنارے پہ آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ دریا کے کنارے ایک پرانا گاؤں آباد تھا، جہاں کچی اینٹوں سے بنے مکانوں میں سادگی کی زندگی سانس لے رہی تھی۔ اسی گاؤں کے آخری سرے پہ ایک چھوٹا سا مکان تھا، جہاں رہتا تھا ایک بوڑھا شخص، عبدالحلیم۔ عبدالحلیم اب زندگی کے آخری موڑ پہ تھا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا، آنکھیں دھندلی اور آواز کمزور ہو چکی تھی۔ وہ ایک وقت کا جانا مانا استاد تھا، جو بغداد کے مدرسے میں پڑھاتا تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ان کے دلوں پر دنیا کی چمک دھمک غالب آ چکی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا سعد گاؤں میں کھیتی باڑی کرتا تھا۔ وہ صبح سویرے کھیتوں میں جاتا اور شام ڈھلے واپس آتا اور اکثر تھکا ہوا چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ عبدالحلیم اس کے رویے میں بدلاؤ دیکھ رہا تھا۔ سعد دل میں سوچتا کہ آخر یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی، کب مجھے سکون کا سانس ملے گا۔ عبدالحلیم ہر شام اپنے بیٹے کا انتظار کرتا، اور جب وہ آتا تو خاموشی سے اس کی تھکن کو دیکھتا اور کبھی کچھ کہے بغیر اس کے لیے پانی رکھ دیتا، تو کبھی رات کو اس کے لیے چادر درست کر دیتا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاموش دکھ ہوتا، جیسے اس کا بیٹا اب صرف ذمہ داری نبھا رہا ہو، محبت نہیں۔ ایک رات جب سعد کھانے کے بعد باہر بیٹھا تھا، عبدالحلیم آہستہ سے اس کے قریب آیا، زمین پر بیٹھا اور دھیمی آواز میں بولا، بیٹا سعد، مجھے پتہ ہے کہ تم تھک گئے ہو اور میں بوجھ بن چکا ہوں۔ فکر نہ کرو، میں کچھ دنوں میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تم اپنی زندگی پر توجہ دو۔ سعد نے یہ سن کر نظریں چرائیں۔ دل میں ایک لمحے کے لیے کچھ چپ سا گیا، لیکن اس کی زبان خاموش رہی۔ اس نے نہ ہاں کی اور نہ ہی انکار، صرف آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ چند دن بعد عبدالحلیم خاموشی سے سعد کے گھر سے روانہ ہو گیا۔ اپنے دوسرے بیٹے رفیق کے پاس چلا گیا، جو شہر میں ایک بڑا تاجر تھا۔ لیکن راستے میں عبدالحلیم نے دل میں ایک دعا کی، یا اللہ، اگر میرے بیٹے میری خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں تو ان کو وقت کے بوجھ کا ذائقہ چکھا دینا، اور جس نے محبت سے میرا ساتھ دیا اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چادر کو کندھے پر درست کیا اور اپنے دوسرے بیٹے کی طرف قدم بڑھا دیے، لیکن دل میں ایک انجانی سی اداسی لیے ہوئے۔ عبدالحلیم کے قدم اب بغداد کی طرف بڑھ چکے تھے۔ گاؤں کی دھول بھری گلیوں سے نکل کر وہ شہر میں داخل ہوا، جہاں اس کا دوسرا بیٹا رہتا تھا۔ رفیق ایک کامیاب تاجر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بازاروں میں اس کی دکانیں تھیں اور اس کا نام عزت سے لیا جاتا تھا، لیکن باپ کے لیے عزت صرف الفاظ نہیں، احساسات ہوتے ہیں۔ رفیق کا گھر پکی اینٹوں سے بنا، اندر قیمتی قالین، بڑے فانوس اور خدمت گزار ملازمین تھے۔ جب عبدالحلیم دروازے پہ پہنچا تو ایک نوکر نے اس کو اندر بلایا۔ رفیق ایک بڑی میز پر کھانے میں مصروف تھا۔ باپ کو دیکھ کر وہ مسکرایا، لیکن وہ مسکراہٹ محبت کی نہیں، سماجی رکھ رکھاؤ کی تھی۔ ارے ابا جان، آپ آ ہی گئے، تو آئیے
عبدالحلیم آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے رفیق کے چہرے پر وہ چمک نہ دیکھی جو رفیق کی اپنے بابا کی گود میں سونے کی ہوتی تھی۔ رفیق نے نوکر سے کہا، ابا کے لیے مہمانوں والا کمرہ تیار کرو اور دوائیوں کا بھی بندوبست کر دینا۔ یہ سب کہہ کر وہ دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ گھر کی فضا میں خاموشی تھی۔ رفیق کی بیوی نجمہ ایک نازک مزاج اور خود پسند عورت تھی۔ وہ عبدالحلیم کو دیکھ کر نہایت بیزاری سے بولی، ارے بابا جی، آپ تو اچانک آ گئے، ہمیں تو پہلے بتا دیتے۔ عبدالحلیم نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ رشتہ داری اور رہائش دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اگلے چند دن وہ مہمانوں کے کمرے میں خاموشی سے رہا۔ رفیق صبح دکان پر چلا جاتا، نجمہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور نوکر چپ چاپ کھانا دے جاتا۔ ایک رات رفیق آیا، چہرہ تھکا ہوا تھا۔ اس نے کہا، ابا جان، اگر آپ کچھ وقت دکان پر بیٹھ جایا کریں تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ آپ کا تجربہ بہت ہے اور گاہک بھی خوش ہوں گے۔ عبدالحلیم نے آہستگی سے کہا، بیٹا، یہ ہاتھ اب کمزور ہو چکے ہیں، یہ کمر جھک چکی ہے، لیکن اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو کل تمہارے ساتھ چلنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی، عبدالحلیم زیادہ دیر اب بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن دکان پر جا کر وہ چند لمحے بیٹھا، لیکن گاہکوں کی بھیڑ، شور اور گرمی اس کے لیے ماحول ناقابل برداشت کر دیا۔ شام کو وہ نڈھال ہو کر واپس آیا اور نجمہ نے تیکھے لہجے میں نوکر سے کہا، بابا جی کے آنے کے بعد ہمیں کام بھی بڑھ گیا ہے، نہ کام کر سکتے ہیں اور نہ آرام سے بیٹھنے دیتے ہیں۔ یہ بات عبدالحلیم کے دل کو چھو گئی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، آنکھوں میں نمی لیے۔ چند دنوں بعد نجمہ نے رفیق کو خوب سمجھایا، سنیے، آپ کے اور بھی بھائی ہیں، آخر کب تک ہم یہ ذمہ داری اٹھاتے رہیں گے؟ بابا جی کی خدمت اب ہم سے نہیں ہو پا رہی، بہتر یہی ہوگا کہ انہیں کسی اور بھائی کے پاس بھیج دیں۔ رفیق نے کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں کل ابا جان سے بات کرتا ہوں۔ اگلی صبح رفیق نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، اگر آپ چاہیں تو کچھ دن عثمان بھائی کے ہاں رہ لیں، وہاں بھی تو آپ کے پوتے پوتیاں ہیں اور میں ہر خرچ برداشت کروں گا۔ یہ الفاظ عبدالحلیم کے دل کو چیر گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بیٹے کو اب اس کی ضرورت نہیں ہے اور باپ کی موجودگی بوجھ لگنے لگی ہے، اور خرچ برداشت کرنے کا تو ایک رسمی ہی دلجوئی ہے، بلکہ بوجھ تو برداشت نہیں ہے۔ اس بار جب وہ رخصت ہو رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں وہ نمی نہیں تھی جو پہلی بار تھی۔ اس بار ایک بے الفاظ بددعا اس کے لبوں پر آئی، یا اللہ، جو میرے وجود کو بوجھ سمجھیں، اسے دنیا کا بوجھ۔ صبح کے دھندلے سائے بغداد کی گلیوں میں دھیرے دھیرے اتر چکے تھے۔ عبدالحلیم اپنی پرانی چادر لپیٹے دھیمی چال چلتا ہوا اپنے تیسرے بیٹے کی طرف روانہ ہوا اور عثمان کے دروازے پر پہنچا۔ عثمان ایک درمیانے طبقے کا شخص تھا جو کھیتی باڑی اور محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ سادہ سا مکان، دو چھوٹے بچے اور ایک بیوی زاہدہ جس کی دنیا صرف اپنے شوہر اور دو بچوں تک محدود تھی۔ عبدالحلیم نے لکڑی کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ زاہدہ نے کھولا۔
اس نے دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک حیرت تھی۔ بابا جی آپ خیریت تو ہے؟ عبدالحلیم نے مسکرا کر کہا، بس بیٹی سوچا کچھ دن تمہارے ساتھ بھی گزار لوں۔ زاہدہ نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا لی، لیکن دل میں ایک سوال ابھرا، یہاں بھی آگے اب ہم کیسے سنبھالیں گے؟ عثمان کھیتوں سے واپس آیا تو اپنے والد کو دیکھ کر خوش تو ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ خوشی نہیں تھی جو اپنے بیٹے کو باپ کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اس نے بس اتنا کہا، ابا آپ آ جائیں، تھوڑا سا تنگ تو ہوں گے لیکن آپ کے لیے دل میں جگہ ہے۔ یہ بات سن کر عبدالحلیم کے لبوں پر دعا آ گئی، لیکن اس نے فوراً اپنے جذبات کو چھپا لیا۔ اگلے دنوں میں عبدالحلیم اس گھر کے ایک کونے میں چارپائی پر پڑا رہ گیا۔ زاہدہ صبح روزانہ اپنے بچوں کا لنچ بناتی، گھر سمیٹتی اور عبدالحلیم کے لیے چپ چاپ کھانا رکھ دیتی۔ کوئی بات نہ کرتی اور نہ کوئی مسکراہٹ دیتی، بس ایک فرض نبھا رہی تھی۔ عثمان دن بھر کھیتوں میں ہوتا اور شام کو آ کر تھک کر سو جاتا اور عبدالحلیم کی خیریت تک پوچھنا یاد نہ رہتا۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، عبدالحلیم چارپائی پہ لیٹا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی مٹھی بند کی اور دل ہی دل میں کہا، اے وقت، میں نے اپنی ساری زندگی ان بچوں کے لیے گزاری، کیا اتنا ہی کافی تھا؟ کیا یہ میرا صلہ ہے؟ کچھ دن بعد عبدالحلیم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے بخار، جوڑوں میں درد اور سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ زاہدہ نے عثمان سے کہا، سنیے، بابا جی کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، میں کیا کیا سنبھالوں؟ گھر، بچے، کام اور ابا جی؟ عثمان نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، کیا کریں، دوائی لے آؤ اور جو ہو سکے کرو۔ میں دن بھر کھیت میں لگا رہتا ہوں اور شام کو تھکا ہارا آتا ہوں، میرے بس کی بات نہیں۔ زاہدہ نے جو کرنا تھا کیا، حکیم کو بلایا، کچھ جو شاندے بنائے، لیکن اس کے رویے میں نرمی نہ آئی۔ وہ سلوک جو عبدالحلیم کو درکار تھا، وہ اس گھر میں بھی نہ ملا۔ بچے معصوم تھے، کبھی کبھار دادا کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے اور کہانی سننے کی فرمائش کرتے تھے۔ عبدالحلیم ان کو دعائیں دیتا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی کے قصے سناتا۔ ایک شام زاہدہ نے عثمان سے کہا، ابا جی کی حالت روز بگڑ رہی ہے، نہ وہ ٹھیک سے کھا پاتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں۔ سچ کہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہاں کچھ ہو گیا تو۔ عثمان نے ایک لمحہ سوچا اور پھر بولا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم چھوٹے بھائی حمزہ سے بات کریں۔ وہ شہر میں رہتا ہے، تھوڑا کھاتا پیتا ہے، ہو سکتا ہے ابا کو وہاں آرام ملے۔ زاہدہ کو جیسے رہائی کا راستہ مل گیا ہو۔ عثمان نے عبدالحلیم سے بات کی، ابا میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑے دن حمزہ کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ کو اچھی دوا بھی ملے گی اور شاید آپ کا دل بھی بہلے۔ عبدالحلیم نے خاموشی سے اس کی بات سنی، نہ حیرت ہوئی نہ کوئی گلہ۔ بغداد کی ایک گلی میں شام کے وقت جب روشنیاں بند ہونے لگتی ہیں تو چراغ روشن ہونے لگتے ہیں، جس سے ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ انہی چراغوں کی روشنی میں ایک بوڑھا باپ چوتھے بیٹے کے دروازے پہ پہنچا۔ عبدالحلیم تھکا ہار اپنے بیٹے کے دروازے پر پہنچا۔ یہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ عبدالحلیم کا تھا، جو کہ زندگی کے آخری وقت پہ تھا۔
حمزہ کی حیثیت ایک بظاہر کامیاب تاجر کی طور پہ تھی، لیکن اندر سے وہ ایک لالچی، خود غرض اور دنیا پرست انسان بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے بوڑھے باپ کو دروازے پر دیکھا، اس کی آنکھیں چمکی، لیکن یہ چمک محبت کی نہ تھی بلکہ کسی اور امید کی تھی۔ ارے ابا جان آپ! یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے، آئیے آئیے اندر آئیے، حمزہ نے بڑے ادب سے باپ سے کہا، لیکن یہ گلے لگانا اس کی ایک چال تھی، نہ کہ کسی بیٹے کی محبت۔ عبدالحلیم تھک چکا تھا، وہ سونا چاہتا تھا، اور شاید وہ کوئی حقیقی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ حمزہ کی بیوی سروا ایک سخت دل عورت تھی، اس کے دل میں نہ خلوص تھا نہ رحم۔ باپ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات اترے۔ اس نے آہستگی سے اپنے شوہر کے کان میں کہا، یہاں بھی یہ آ گئے، کیا عثمان کے ہاں جگہ نہیں تھی؟ حمزہ نے اس کو خاموش کروایا اور مصنوعی انداز میں بولا، ارے تم کیا بات کر رہی ہو، یہ میرے والد ہیں، جنت کے دروازے۔ عبدالحلیم کو رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا گیا، لیکن وہ کمرہ زیادہ تر پرانے سامان اور گندے کپڑوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے کہ اس کمرے کی بھی قدر نہ ہو۔ چند دن تک حمزہ نے خوب دل جوئی کی، صبح شام حال چال پوچھتا، کھانے میں خاص اہتمام کرواتا۔ عبدالحلیم حیران تھا، کیا واقعی میرا بیٹا بدل گیا ہے یا یہ خاموشی صرف وقتی ہے؟ پھر ایک دن حمزہ نے عبدالحلیم کے پاس بیٹھ کر بات چھیڑی، ابا جان میں سوچ رہا تھا، آپ نے تو ساری زندگی پیسہ کمایا، عزت کمائی، کوئی جمع پونجی یا خزانہ تو ضرور ہوگا، آخر کار ہم بھی تو آپ کے وارث ہیں نا؟ عبدالحلیم نے آہستہ سے جواب دیا، بیٹا جو تھا بچوں پر خرچ ہو گیا، اب صرف دعائیں بچی ہیں میرے پاس۔ حمزہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر وہ بولا کچھ بھی نہیں، اور اسی دن سے سلوک بھی بدل گیا۔ سروا نے صاف الفاظ میں کہا کہ ابا جی یوں بیمار رہیں گے تو ڈاکٹر کی فیس کون دے گا اور ان کی خدمت کون کرے گا؟ ہمارے بھی بہت اخراجات ہیں۔ حمزہ نے کہا کہ ابا آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور بیٹے کی طرف چلے جائیں، یہاں میرے کام بھی بڑھ رہے ہیں اور سروا بھی سب کچھ اکیلی سنبھال نہیں سکتی۔ عبدالحلیم نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے اب کوئی حیرت نہ تھی، بس ایک درد تھا۔ وہ اٹھا اور اپنی چادر سنبھالی، بولا کہ بیٹا تمہارے گھر کی دیواریں تو بلند ہو گئیں لیکن دل چھوٹا ہی ہے۔ جو عزت تم نے محض دولت کے بدلے بیچی، اس کا بدلہ وقت لے گا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کانپتے ہوئے قدموں سے اس گھر سے نکلا، لیکن اس بار اس کی زبان پر خاموشی نہ تھی، بلکہ ایک زخم سے نکلی بددعا تھی، یا اللہ جس نے میرے خلوص کو کاروبار سمجھا، اس کے کاروبار میں اندھیرا کر دے، جس نے میری بیماری کو بوجھ سمجھا، اس کو صحت کی قیمت کا اندازہ ہو، اور جس نے میری عزت کی نیلامی کی، اس کے غرور کو خاک میں ملا دے۔ اس بار اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، وہ اب چل نکلا تھا اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے پاس، جس کا نام نعمان تھا، جو کمزور ضرور تھا لیکن شاید آخری امید بھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا بغداد کی گلیوں سے گزر رہی تھی، دروازے بند ہو رہے تھے۔ اپنے سب سے چھوٹے نعمان کے گھر پہنچا۔ نعمان ایک تنگ گلی میں ایک چھوٹے سے مکان، کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔
نعمان ایک محنتی، بے حد شریف اور خاموش طبیعت کا انسان تھا۔ وہ دن بھر شہر کی ایک دوا ساز فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا اور شام کو تھکے ہار گھر آتا تھا۔ اس کی بیوی عائشہ پردہ دار، خوش اخلاق اور نرم دل عورت تھی، جو اپنے شوہر کی کم آمدنی کے باوجود ہر رشتے کو پوری محبت سے نبھاتی تھی۔ جب عبدالحلیم دروازے پر پہنچا تو عائشہ نے فوراً پہچان لیا اور ایک عجیب خوشی سے بولی، ابا جی آپ آ گئے، الحمدللہ آپ کا انتظار تھا۔ یہ الفاظ عبدالحلیم کے دل پر ملہم کی طرح لگے۔ وہ چونکا اور حیران رہ گیا کہ کسی کو تو میرا انتظار ہے۔ نعمان بھی گھر آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے والد کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو وہ دوڑ کر آیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور آنکھوں میں آنسو لیے بولا، ابا جی آپ کو پورا وقت میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ دیر سے آئے ہیں مگر اب کہیں نہیں جانے دوں گا۔ گھر کے کمرے چھوٹے تھے لیکن دل میں جگہ بہت وسیع تھی۔ عائشہ نے فوراً ان کے لیے صاف کپڑے، صاف بسترا لگایا اور گرم شوربہ تیار کیا۔ عبدالحلیم خاموشی سے ان کے سلوک کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ابھی کوئی اور بھی ہے جس کو اس کا وجود بوجھ نہیں لگتا اور اپنے باپ کے وجود کو برکت سمجھتا ہے۔ دن گزرتے گئے، عبدالحلیم کی صحت بہتر ہونے لگی۔ عائشہ روزانہ دوا دیتی، دبا کر روز پاؤں دھوتی اور اپنی بچی کو دادا کے پاس وقت گزارنے کے لیے بھیجتی۔ چھوٹی سی بچی مریم اپنے دادا سے کہانیاں سنتی اور دادا کو چوم کر سوتی۔ ایک رات عبدالحلیم نے نعمان کو قریب بلایا۔ دونوں چارپائی پر بیٹھے تھے اور باہر سے عشاء کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ بیٹا میں ہر بیٹے کے گھر گیا لیکن جو سکون یہاں ملا کہیں اور نہ ملا۔ تم نے مجھے محبت دی، وہ محبت جس کی مجھے ضرورت تھی۔ نعمان نے نظریں جھکا لیں۔ پھر ایک چھپا ہوا سچ سامنے آیا۔ عبدالحلیم نے جیب سے ایک پرانا لفافہ نکالا۔ اس پر مٹی، خون اور وقت کے داغ تھے۔ اس نے نعمان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹا تم جانتے ہو تم میرے بیٹے نہیں ہو، تم میرے بھائی کے بیٹے ہو۔ اس وقت تم یتیم ہو گئے تھے اور میں نے تمہیں اپنی اولاد بنا کر پالا، لیکن تم نے باقی سگے بیٹوں سے زیادہ مجھے محبت دی، زیادہ وفاداری نبھائی۔ نعمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ چپ رہا مگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابا آپ میرے باپ ہی ہیں۔